ویجیٹیبل آئل سے جان چھڑائیں، اپنی زندگی بچائیں۔ ویجیٹیبل آئل کے استعمال اور نقصانات کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 18ویں صدی کے آخری سالوں میں، جب کاٹن انڈسٹری بہت زور و شور سے کام کر رہی تھی۔ اس وقت کاٹن سیڈ کو ناکارہ یعنی بیکار سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان سیڈ سے جو آئل نکالا جانے لگا وہ مشینوں کی گریسنگ یعنی ان کو چلانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ سوچیں ذرا، ایک ایسا تیل جو مشینوں کو چلانے کے استعمال میں لایا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں سائنس نے سو کالڈ ترقی کی اور اس آئل کو صاف کر کے ویجیٹیبل آئل بنایا گیا، اور پھر شروع ہوئی راتوں رات ان انڈسٹریز کے امیر ہونے کی کہانی۔ 1911 میں پراکٹر اینڈ گیمبل، جو دراصل اس وقت سوپ انڈسٹری تھی، اس انڈسٹری نے کاٹن سیڈ آئل متعارف کرایا جس کا نام کرسکو تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ پہلا ویجیٹیبل آئل تھا۔ اس کی پبلسٹی کے لیے بہت زیادہ مارکیٹنگ کی گئی، یہاں تک کہ امریکن ہیلتھ ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز کو ایک بھاری رقم دی گئی کہ اس آئل کو صحت مند قرار دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ویجیٹیبل آئل ساری دنیا میں بہترین آئل کے نام سے جانا جانے لگا۔ لیکن میڈیکل سائنس کو اس وقت جھٹکا لگا جب ہارٹ اٹیک کے واقعات سامنے آنے لگے۔ 19ویں صدی سے پہلے ہارٹ اٹیک کے واقعات سننے میں نہیں آتے تھے، مگر ویجیٹیبل آئل کے استعمال کے بعد اس بیماری کو لوگ جاننے لگے۔ 1924 میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز نے اس بات کو جان لیا تھا کہ ہارٹ اٹیک کی اہم وجہ ویجیٹیبل آئل کا استعمال ہے، مگر کیونکہ ان کی فنڈنگ ہو رہی تھی یعنی انہیں بھاری رقم مل رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ مگر آخر کب تک؟ 1955 میں امریکن صدر کے ہارٹ اٹیک کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہارٹ اٹیک کے بڑھنے کی بڑی وجہ ویجیٹیبل آئل کا استعمال ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس آئل کے بارے میں بہت کچھ جانا گیا ہے، مگر اب بھی لوگوں کی معلومات ناکافی ہے، اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے کہ ویجیٹیبل آئل ہماری صحت کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ جان لیوا بھی ہے۔ ویجیٹیبل آئل کے نقصانات جاننے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ آئل کیسے بنتا ہے اور کن مراحل سے گزر کر اصل شکل میں نظر آتا ہے۔ شروع میں یہ ایک بہت ہی بدنما، گاڑھا اور بدبودار لکوڈ ہوتا ہے جس کو کیمیکلز کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے اور اس کی بدبو دور کی جاتی ہے۔ ان میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر سے گزارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی غذائیت یعنی نیوٹرینٹس تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور صرف کیلوریز بچتی ہیں جو وزن بڑھانے کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ویجیٹیبل آئل کے استعمال سے دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریوں کے امکانات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لنگز یعنی پھیپھڑوں کی سوجن انفلیمیشن کی بھی وجہ بنتا ہے۔ کینسر جیسا موذی مرض بھی ہو سکتا ہے اور بہت سی کرونک ڈیزیزز یعنی دیر تک چلنے والی بیماریوں کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دل کے امراض کی بات کرتے ہیں۔ ویجیٹیبل آئل میں ٹرانس فیٹ موجود ہوتا ہے جو دل کے لیے خطرناک ہے۔ یہ فیٹ جسم میں بیڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے جو شریانوں آرٹریز میں جمع ہو کر ان کو بلاک کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل پر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ ویجیٹیبل آئل میں موجود اومیگا 6 فیٹی ایسڈ بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو انفلیمیشن یعنی سوجن پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ سوجن ہڈیوں میں ہو جائے تو آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کا درد بنتا ہے، اور اگر یہ سوجن لنگز یعنی پھیپھڑوں میں ہو جائے تو سانس کی نالیوں میں میوکس کو بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کنجیشن پیدا ہوتی ہے اور سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ لنگز اور ہارٹ
کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک حصہ خراب ہوگا تو دوسرا خود بخود متاثر ہوگا۔ یہی نہیں، ویجیٹیبل آئل کو بناتے وقت بہت ہی زیادہ ہائی ٹیمپریچر استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کارسینوجینک اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ تو ساتھیوں، آپ جان چکے ہوں گے کہ ویجیٹیبل آئل ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ اب ضرورت ہے تو صرف اپنا لائف اسٹائل بدلنے کی۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے کھانوں میں آئل کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ نہ تو اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے اور نہ کوئی خوشبو، بس ہماری آنکھوں کو بھاتا ہے اور کھانوں کو دیکھنے کی حد تک خوبصورت بناتا ہے۔ ہاں، چند جگہوں پر ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ مسالوں کو بھوننا۔ اس کے لیے ہم سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں جو بہترین ہے۔ ہلکی آنچ پر اولیو آئل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بس مقدار کم ہونی چاہیے۔ ہاں بھائی، چھٹی والے دن پراٹھے تو ضرور کھائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اصلی گھی کا استعمال کریں۔ شروع میں اچھا نہیں لگے گا، مگر جب آپ کو اصلی گھی کے فائدے کا علم ہوگا تو خود بخود اچھا لگنے لگے گا۔ اصلی گھی ہمارے شریانوں یعنی آرٹریز میں جمتا نہیں ہے، بلکہ بیڈ کولیسٹرول کو بھی صاف کرتا ہے۔ اب تو ڈاکٹرز بھی اصلی گھی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں، خاص طور پر دل کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ ساتھیوں، آپ سوچتے ہوں گے یہ سب قیمت کے حساب سے ویجیٹیبل آئل کے مقابلے میں مہنگے ہیں، مگر جب غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ صحت کے آگے کچھ نہیں۔ آپ کم مقدار میں استعمال کریں اور ڈاکٹروں کی فیسوں اور دواؤں سے بھی تو بچ رہے ہیں، اور ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے بھی تو بچتے ہیں۔ اور بھائی، سب سے بڑھ کر جان ہے تو جہان ہے، اور صحت مند جان سب سے بڑی دولت ہے۔ تو ساتھیوں، میں آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ ساری معلومات نئی تو نہیں، مگر کسی ایک شخص کے دل میں گھر کر جائے اور وہ اس پر عمل کر لے تو میں سمجھوں گی کہ ایک